السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر وہاب صاحب کا سوال ہے کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط جو روایتوں میں آیا ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ میدان محشر اور جنت کے درمیان ایک پل لگا دیا جائے گا۔ اس پل کے نیچے دوزخ ہوگی اور آگے جنت ہوگی۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کو آرام سے پار کر جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ اس میں گر جائیں گے۔ تو روایتوں کی حد تک تو ظاہری معنی یہی ہیں، لیکن اس میں علماء نے بعض نے یہ معنی بتائے ہیں کہ یہ تمثیل ہے اس دنیا کی، کہ یہ دنیا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار کی ہے۔ اس میں سے جو عبور کر گیا بچ بچا کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اپنے گناہوں کی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی دولت کی خواہش، انا جاہ و جلال کی خواہش، یہ اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کو اس تلوار کی طرح تیز ہوتی ہیں اور بال کی طرح باریک ہوتی ہیں کہ وہ جیسے ہی اس میں آتا ہے تو گر جاتا ہے۔ تو دنیا پل صراط ہے اور جنت یا دوزخ اس کی منزل ہے۔ تو جو اس دنیا کو پاک دامنی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ عبور کر گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے علماء نے بات کی ہے۔ قیامت والے دن کوئی پل ان کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن باقی جو اکثریت ہے علماء کی وہ قیامت والے دن مانتے ہیں کہ ایک پل ہوگا جس کو کراس کرنا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کو بھی وہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو وہاں وارد ہونا ہے، لیکن وہ آیت سارق کے لیے نہیں ہے، صرف کفار مکہ کے لیے، ان کے لیے کل کا لفظ بولا ہے۔ عربی زبان میں کل بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ہر زبان میں کرتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن قرآن میں آ کر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا میرے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ ہو، میں کہوں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں، اور آپ کہیں یہ چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ اور پوری دنیا میں لے کے آئے ہو، تو آپ لوگ ہنس پڑیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جتنی مٹھائی ہے اس کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں مٹھائی سب کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے سب کا لفظ بڑے محدود معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہاں جو کہا گیا ہے کہ سب کے سب نے، تم سب نے وہاں وارد ہونا ہے، تو قریش مکہ کو کہا گیا ہے کہ تم سب دوزخ میں جاؤ گے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جو کافر ہوئے ان کو بات کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہیں یہ پل صراط کے معنی دنیا کے لیتے ہیں، کہ تمثیل میں آپ نے سمجھایا ہے کہ اس دنیا سے گزرتے ہوئے جو بچ کے چلا گیا سو وہی جنت میں جائے گا، باقی جو اس میں گر گئے وہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ سر وہاب صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر نزول مسیح کی روایات ایک خواب ہیں تو پھر آپ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ جس نے خواب کہا ہے انہیں سے جا کر پوچھیں۔ دیکھیے اساتذہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر قرض ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے اس کی تعبیر خود نہیں بتائی تو مجھے بھی نہیں بتانی چاہیے، لیکن آپ نے چونکہ سوال کر دیا ہے تو اگر وہ خواب ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے، میرے خیال میں خواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے بال ایسے جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں، تیل یا پانی ٹپک رہا ہے اس میں سے، اور پیچھے پیچھے دجال آپ کے آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دجال کا عروج، اس کا آنا، اس کی تہذیب کا غلبہ وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ہاں سے ہوگا، اور وہ نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوں گے، بہت پرکشش ہوں گے اور مسیحی ہوں گے، لیکن دجال ان کے پیچھے ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہی ہے۔ سر وہاب صاحب کہتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کی سنت کی فہرست سے مطمئن ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فہرست ہے، کیوں نہیں مطمئن ہوں گے؟ انہوں نے تو صرف لسٹ کی ہے، اور یہ فہرست کئی لوگوں نے بتائی ہے، ہر اچھی فقہ کی کتاب میں بنی ہوئی ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بنائی ہے، اور میزان میں غامدی صاحب نے لکھی ہے۔ کوئی نیا کام تھوڑا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا، تو اس میں سے میں ڈھونڈ کر لایا، 5 ڈھونڈ کے لے آیا بڑی مشکل سے، اور غامدی صاحب جیسا ذہین آدمی گیا تو وہ 27 چن کے لے آیا۔ تو وہ اصل میں صلاحیت ہے کہ اس ڈھیر میں سے خبر واحد اور سنت کے ڈھیر میں سے الگ کیسے کریں۔ سنت متعین ہے امت کے اندر، کبھی بھی اس میں شبہ نہیں پیدا ہوا۔ فہرست کئی لوگوں نے بنائی ہے۔ اگر آپ بدایت المجتہد فقہ کی عام کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو ہر جملہ جہاں لکھا ہو نا اتفق المسلمون، وہ سنت ہوتی ہے۔ ہر چیپٹر ابن رشد یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں،
اتفق المسلمون، سارے مسلمان اس پر متفق، وہ سنت متواترہ ہے، تو فہرست وہی بناتے ہیں، لیکن وہ فہرست کی طرح فہرست نہیں بناتے۔ تو میں نے اس کو جب استاد نے یہ کام شروع کیا تھا تو شروع میں ایک اسائنمنٹ مجھے دی تھی کہ فقہ کی ساری کتابوں میں جہاں جہاں اتفق المسلمون ہے وہ لکھ کر لے آؤ، وہ کہیں ابھی بھی مسودات میں پرانے 10-20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ میں نے سارا کام کیا تھا، وہ فہرست ان کو دی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ خود اس میں سے گزرے ہیں، سارا کام انہوں نے دوبارہ سر نو کیا، اس کے بعد چیزیں لے کر آئے۔ ایک دو چیزوں میں تردد ہو سکتا ہے کسی کو، بس وہ تو علمی بات ہوتی ہے، اس کا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، تو وہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ صرف اتنا کام ہے کہ ڈھونڈ کر لانا ہے کہ خبر واحد میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو تواتر کی ہیں، وہ تو ہم نے جو اصول سمجھے اس کے لحاظ سے ہم پوری 14 صدیوں کا مطالعہ کیا۔ 14 صدیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جس پر سارے امت کے سارے لوگ متفق تھے اس کی فہرست بنا دی بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کو پسند آئے نہ آئے، یہ کام ہوا ہے، تو یہ سب نے کیا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، صرف کرنے کا طریقہ فہرست بنا کر کہہ لیجئے کہ غامدی صاحب نے یا شاہ اللہ صاحب نے کیا، پرانے لوگ فہرستیں نہیں بناتے تھے۔ سر مسز عدنان صاحبہ کہتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتاب اللہ تھی، اور جادوگروں کی رسیاں بھی ان کی کتابیں ہی تھیں جن کے ساتھ دلائل کے ذریعے مقابلہ کیا گیا تھا۔ بس میں سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اصل میں معجزات کا انکار کرنے والے بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں زمانے میں۔ معجزہ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عقلی بات نہیں، عقل میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کون سا کام عقل میں آتا ہے؟ کائنات بنانا آتا ہے؟ یہ چرند پرند بنانے آتے ہیں؟ بتا دیجیے۔ خدا ہے تو وہ اگر کسی وقت عصا کو سانپ میں تبدیل کر دے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی عقلی خرابی نہیں۔ عقلی خرابی تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کر دیا ایسا، حضرت موسیٰ نے عصا کو سانپ بنا دیا، اب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سارے معجزات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے سے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو تو استعمال کیا گیا بس، یعنی ان کے ہاتھوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو کوئی معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کو سب کچھ کرنے والا مانتے ہیں۔ سر سید احمد خان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو غلط معنی میں لے لیا اور معجزات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لسنت اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور سنت کے لیے ساری جو کائنات میں فنومینا چل رہے ہیں ان سب کو سنت قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں سنت اس کے لیے نہیں بولا گیا۔ قرآن مجید میں سنت اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے لیے جو قانون ہے اس کے لیے سنت کا لفظ بولا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ جس طرح سے پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ماں باپ دو سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا کہ حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہو گئے، یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ سنت اللہ کے خلاف نہیں ہے، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ نے سنت نہیں قرار دیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا اس میں واقعی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جس کو سنت قرار نہیں دیا اس میں اللہ تعالیٰ روزانہ قانون توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر پابندی لازم نہیں کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا خدا کا معجزہ ہے، اس نے پوری تفصیل سے سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں نے جس طرح سے کائنات پیدا کی تھی، جس طرح سے آدم کو پیدا کیا تھا، اس طرح سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اگر آدم کو پیدا کرنا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے بن ماں باپ کے، تو باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا کیسے قانون کی خلاف ورزی ہوگی؟ وہ اللہ کا ضابطہ اور ہے جس کو سنت کہتے ہیں، اور جو تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا وہ تو کلمہ کن ہے۔ وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی میں کوئی چیز بنانے کا فیصلہ کرتا ہوں تو جو میرا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کے بنانے کا۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے یہ قانون استعمال ہو گیا، اگر سر سیدی کی بات سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سر سید پہ رحمت کرے۔ بڑے آپ میں معجزات کا ذکر ہے، اس کی سر سید احمد خان کس طرح توجیہ کرتے تھے؟ وہ اس کی سائنسی توجیہات کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اور عصا سے مراد حضرت موسیٰ کے عصا سے مراد تورات تھی، اور ان کی کتابوں سے مراد ان کے اپنے پہلیاں اور نقطہ نظر اور مائتھالوجیز تھی۔ اس طرح کی تعبیریں کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے کہا اذن اور پھر اذن کے ساتھ آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم، تو اذن اللہ اور حکم اللہ میں کوئی فرق ہے یا ہم ان کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے جی ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اذن اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وہاں استعمال کیا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک کام لینا تھا اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو اذن دے دیا کہ جب وہ زمین پہ رکھے سانپ بن جائیں، یہ اذن ہو گیا، اجازت ہو گئی۔ اذن کے مطلب اجازت کے معنی بھی ہیں، اور حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے ہیں۔ جو عصا کو حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ حکم ہے کہ بھئی تو نے سانپ بن جانا ہے، اور لیکن چونکہ آپ کے ذریعے سے، تو جب آپ حضرت موسیٰ جب بھی چاہیں جب عصا رکھیں تو سانپ نہیں بنتا تھا، جب اللہ کا اذن ہوتا تھا تب وہ رکھتے تھے تو سانپ بنتا تھا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے اذن کا لفظ بولا گیا۔ تو ایک ہے کہ جب چاہیں حضرت موسیٰ، تو وہ دیکھیں نا جب سمندر کے کنارے، جب دریا کے کنارے پر فرعون پیچھے آ گئے تو اس وقت بھی کہا ہے کہ تم میرے حکم سے مارو، دریا پھٹ جائے گا۔ اب وہ حضرت موسیٰ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو اذن کہا گیا کہ میری اجازت سے حضرت عیسیٰ پھونک مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، میرے اذن سے حضرت موسیٰ عصا رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا یا دریا کو پھاڑ دیتا تھا۔ اب وہ اللہ کا حکم براہ راست عصا کو ہے لیکن بذریعہ حضرت موسیٰ، اس لیے اذن کی ضرورت ہے، ورنہ حکم کے معنی میں دونوں آتے ہیں۔ سر قانون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے، کسی وقت میں کوئی قانون ریلیونٹ ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم نے پڑھا کہ روزے کے جو قوانین تھے شروع میں الگ تھے، بعد میں وہ الگ ہو گئے۔ تو سر یہ اسلامی قوانین آج کے دور میں اس کی بظاہر تو کوئی ریلیونس نہیں بنتی، پھر کس طرح سے ان کو ریلیونٹ کیا جائے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثال بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ قانون کو وقت کے مطابق تبدیل کرتے رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ کیوں وقت کے مطابق اسلامی قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ آپ اللہ ہیں تو کر لیجیے، قانون تبدیل کرنے کا حق ریاست کو ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو ریاست کس کی ہے؟ دین اسلام میں ریاست اللہ کی ہے، یعنی اس معنی میں کہ اس کا حق ہے کہ قانون بنائے۔ تو اگر مثال کے طور پر ٹریفک کا قانون ہے، گرمیوں میں یار بڑے گرمی میں رکنا پڑتا ہے، تو میں لال بتی پر بھی چلا جایا کروں گا، کر سکتے ہیں؟ میں آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو خدا کے بندے ہیں وہ قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تبدیلی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جب بھی کی ہے انہوں نے کی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اب یہ کوئی ریلیونس نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے۔ میں کئی دفعہ ان مجالس میں بھی عرض کر چکا ہوں اور اپنی دوسری مجالس میں بھی کہ شریعت کے قوانین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت سے تعلق ہے۔ روزہ رکھنا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، تقوی کے لیے۔ ٹریفک کا قانون ہوتا ہے سڑک پار کرنے کے لیے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ احکام دیے ہیں جو سوسائٹی میں ہمیں نافذ کرنے ہیں، جیسے چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، وہ بھی اس لیے، وہ بھی آخرت کے اعتبار سے ایک رخ رکھتے ہیں، لیکن اس کا ہم دنیا کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی قاعدے قوانین بنائے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں اندر رہتے ہوئے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پورا قانون معطل کر کے رکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر قتل کی سزا سزائے موت ہے، تو بعض کیسز میں ہم سزائے موت نہیں دیں گے، کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دائرے کے اندر اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ معاف کر سکتے ہیں رشتہ دار۔ تو اس طرح سے معافی کا خود امکان رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں قاتل کو ہر صورت میں سزا دینی ہے، پھر ہم معافی کا قاعدہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو شریعت آخرت کے لیے ہے جتنی بھی ہے، اس لیے اس کا دنیا میں کوئی ریلیونس ہو یا نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ قائم ہے۔ اور قانون حاکم وقت تبدیل کرتا ہے یا حقیقی حاکم تبدیل کرتا ہے، رعایا خدا کے بندے قانون تبدیل نہیں کر سکتے۔ ڈیمانڈ کر سکتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون، کوئی ریاست ایسا قانون نہیں دیتی کہ اس میں رخصتیں موجود ہوں، اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے بیمار ہو جائے تو روزہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن سر جو پنشمنٹس رسول اللہ کے دور میں ملتی تھی وہ تو لگتا یوں ہی ہے کہ اس وقت جو آس پاس کا ماحول تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ ان کو ڈیتھ پینلٹی دے رہے ہیں، اذیتناک طریقوں سے ان کو پنشمنٹس دی جا رہی ہیں۔ تو آج کے دور میں تو اس طرح سے نہیں ہے، تو خود لگتا ہے کہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ ٹائم لمیٹڈ تھا۔ اس میں ایک ازمپشن ہے جو غلط ہے۔ وہ ازمپشن یہ ہے کہ پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کا انسان بہتر ہو گیا ہے۔ گوانتانامو میں جو افغانیوں کے ساتھ ہوا،
ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ دور جدید کا انسان ہے کہ پرانا ہی ہے؟ تو ازمپشن ہم خود ایک مارتے ہیں کہ بڑی ازمپشن ہے طفل دور طفولیت انسان کا، جب وہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بڑا ہوا، آج بالغ ہو گیا جی ہمارا، وہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ابھی اس کی طفولیت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اور پہلے بھی میچور تھا، اب بھی میچور ہے، پہلے ہی بچہ تھا، آج بھی بچہ ہے۔ انسان ویسے ہی ہے، جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میری اوپر ہاتھ پڑ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے وحشی بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ امریکہ جیسی ریاست میں یہ ہوا ہے، حالانکہ اس کے جج نے بہت بڑا فیصلہ دیا تھا۔ جج کے سامنے جب یہ گئے افغانی پکڑ کے تو اس نے کہا کہ انہوں نے میری جورسڈکشن میں جرم نہیں کیا، میں ان کی سزا نہیں دے سکتا۔ اسپیشل کورٹس بنائی گئی، ایسی سزائیں دی گئی جو آپ عبرتناک ذرا پڑھیں تفصیلات اس کی، یعنی قرآن مجید جتنی عبرتناک سزا دیتا ہے وہ اس کے مقابلے میں 1000 گنا چھوٹی ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کے جو قوانین ہیں سخت سزاؤں کے، وہ بھی ایکسیپشنز ہی ہیں۔ آپ کے ہاتھ تو نہیں کاٹنے ہم نے، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ ہم نے رجم کی سزا عام زانی کو نہیں دینی ہے، وہ جس نے ریپ کر دیا ہے اس کو دینی ہے۔ تو یہ ایکسیپشنز ہیں۔ آپ ذرا قانون کو اس کو نافذ کر کے دیں۔ سعودی عرب میں ڈھیلا ڈالا نافذ ہے یہ قانون، تو وہاں قتل کے ریٹ بہت کم ہے، زنا کا ریٹ بہت کم ہے، اٹھا کر دیں۔ اب وہ نرمیاں کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا وہاں بھی کیا ہوتا ہے۔ یعنی سال میں پورے سعودی عرب میں سال میں 1-2 قتل ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں امریکہ کیا، برطانیہ لے لینا، چھوٹا سا ملک ہے، اس کی تعداد نکال لیجئے، 1000 گنا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہاں پر جب قانون اپنی پوری سختی کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو انسانوں کی جرت ختم ہوتی ہے کہ میں قتل کر دوں کسی کو، جان لے لوں کسی کی۔ میں نے بتایا تھا پچھلی نشست میں بھی کہ میرا بھائی تھا سعودی عرب میں، تو وہاں ایک قتل ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں سو ہی نہیں سکا، ساری رات ٹیلی ویژن پہ بادشاہ آگے کہہ رہا ہے قتل ہو گیا، پکڑو کہیں بچ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ پوری ریاست کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، جب تک 3 دن کے اندر انہوں نے سزا دے کر فارغ نہیں کر دیا، ریاست نہیں آرام سے بیٹھی۔ یہ ہے قتل۔ ہمارے ہاں تو ریاست ایسے قتل کرتی ہے جیسے گاجر مولی ہو۔ قتل کوئی چھوٹا کام ہے، اللہ نے بھیجا تھا اس کو، اللہ کی زمین تھی، کیسے ہم اٹھا کے پھینک سکتے ہیں اس کو؟ یہ چھوٹا کام ہے آپ کسی کی جان لے لیں۔ تو جان لینی ہے تو پھر آئیں گے، ہم بھی جان لیں گے پھر آپ کی۔ تو قانون اپنی اصل شکل میں جب نافذ ہوتا ہے، جو خدا کو پتہ ہے نا، انسان فرشتوں کا جواب بھول گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اس انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں جو خون ریزی کرے گا، تو اس کے اندر پوٹینشل تھا جس کو انہوں نے بیان کیا۔ اللہ نے اس کی تردید نہیں کی کہ نہیں یہ تو بڑا نیک ہوگا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو میں ان کو خلافت دے رہا ہوں، جو اختیار دے رہا ہوں، جو صلاحیتیں دے رہا ہوں، جو انا دے رہا ہوں، جو متاع دنیا دے رہا ہوں، اس کے بعد قتل و غارت کریں گے، یہ اس کو روکنا بھی تو ہے نا۔ تو اگر قانون قاتلوں کو نہیں روکتا تو قاتل ہی قاتل ہوں گے، جیسے پاکستان میں ہیں۔ پاکستان میں آپ پیسے دے کے بچ جاتے ہیں، ذرا گاؤں میں چلے جائیے، میں نام نہیں لے رہا، ایک ہمارے بہت مشہور لیڈر ہیں بلوچستان کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنے قتل کیے ہیں؟ فخر سے بتایا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ ان کا پہلا قتل کیا کیا تھا؟ ان کا ایک نوجوان تھا، روزانہ میرے پاس آ جاتا، مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی، چھوڑ دیا جائے اس آدمی کو۔ یہ ہے، اگر انسان قتل کرنے کی سزا مقرر نہ کی جائے تو یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں وڈیرے کا بچہ ہوں، مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ پرویز مشرف کے زمانے میں ان کو مارا گیا تھا۔ سر قتل کی سزا کی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تو یہ تو پھر دنیا کے لحاظ سے ہی قانون نہیں دیا جا رہا۔ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعت میں قوانین دیے ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے ہیں۔ جی، میں نے یہ ساتھ ہی یہ بتایا کہ جتنے اجتماعی قوانین ہیں اس میں دونوں چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی لوگوں کے لیے بنتی ہے، اور آخرت میں جو قتل نہیں کریں گے، ہم اگر قانون نافذ ہو تو کتنے ہی قاتل نہیں بنیں گے تو آخرت میں بچ جائیں گے۔ تو دونوں فائدے ہیں اس میں، جو اجتماعی قوانین اس میں دونوں فائدے ہیں، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ سر بلال شاہ صاحب کا سوال ہے کہ
اللہ پاک کو اربوں سال پہلے سے پتہ تھا کہ انسان کیا کرے گا، تو پھر جب اب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہم وہاں جا کر ہی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آتا ہے اس نے بتایا اس کو. 2 چیزیں ہیں جو لازمی طور پر سامنے رکھی، ایک خدا ہے اور ایک انسان ہے. ان دونوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں. تو جب آپ کسی حق کو پامال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے. غصہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو مثلا ہم کہیں گے عدالت کو غصہ آ گیا. عدالت کو غصہ نہیں آتا، صرف بات بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قانون جو ہے، جو اس کا، اللہ تعالیٰ ایک اخلاقی ہستی ہیں. عدل کو ہر پہلو سے قائم کرنا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس امتحان میں ڈالا کہ ہم عدل قائم کرتے ہیں کہ نہیں قائم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اب جب ہم اس کی کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کے سانس دیے ہوئے سانس سے سانس لیتے ہیں، لیکن اس کی زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ جبکہ اس سے فساد سے بچنے کے راستے موجود ہوتے ہیں. ہاں، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی نہیں کرتے جہاں آپ سے فساد سے بچنے کے راستے نہیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ غصہ بھی نہیں کرتے. تو جب اللہ ہی بند گلی میں لے جائے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو پھر وہ آپ کو سزا بھی نہیں دیں گے، غصہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس دوسرے راستے تھے، فساد کیے بغیر، قتل کیے بغیر آپ بچا کے آ سکتے تھے، تب آپ نہیں بچے تو پھر وہ غصے میں آتے ہیں. تو پتہ ہونے سے اللہ کا غصہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. پتہ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کا ہے، تو وہ قیامت تک پہلے ہی سے غصہ کر چکے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قانون حرکت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے، حق کا ساتھ دینا پسند ہے. حق کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جان دے دو اپنی، لیکن حق کے خلاف نہیں چلنا. تو ہمارے پاس تو آسانیوں میں ہم تو ایسے صرف اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے یا بیوی کے ڈانٹ سے بچنے کے لیے یا شوہر کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں جی جھوٹ بول دیتے ہیں. تو غصہ نہیں آئے تو اور کیا آئے؟ تم اچھے خاصے مرد ہو، طاقتور ہو، سمجھدار ہو، ڈانٹ کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ڈانٹ کھانا بڑی برائی ہے کہ جھوٹ بول دینا بڑی برائی ہے. تو اس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اپنی شرم کرو، بنایا میں نے تمہیں کیا ہے؟ ایک طرف تم آسمانوں پہ مریخ پہ جا رہے ہو اور ایک طرف بیوی کے سامنے جھوٹ بول دیتے، تو غصہ نہ آئے تو کیا آئے؟ یہ ہے وہ انسان کی بدبختی ہے نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، ناانصافی کر دیتا ہے. ہم قتل کیوں کرتے ہیں؟ بس غصہ آ گیا. غصہ آ گیا. تم انسان ہو، اخلاقی وجود رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، اور تم ایک انسان کو نہیں سنبھال سکے، قتل کرنے پہ آ گئے. تو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھیں کہ جب یہ کنٹرول نہیں کرتی تو قتل کرتی ہے نا، اور کیا کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی قتل کرنے کے پروگرام پہ آتا ہے وہ کمزور ہے، اس کو اب حل نہیں نکل رہا. تو اس کو یا تو واپس جانا چاہیے، جا کر اپنے کمرے میں بیٹھے سوچے کہ میں کیا کروں. قتل نہیں کرنا چاہیے. قتل صرف اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ اجازت دی ہے، کہ خود اس نے قتل کیا ہو جس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، یا اس نے زمین میں فساد مچایا ہو. اس کے علاوہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے. تو یہ قانون ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو اللہ کو غصہ آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس دوسرے راستے، ہر موقع پر 1000 راستے ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اپنے جذبات کے بہاؤ میں ایک ہی طرف بہہ جاتے ہیں. چنانچہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوتے دیکھا. دکاندار ہے اور شیشے اور ایلومینیم کا ہمارا ہمسایہ تھا، سامنے رہتا تھا. تو 4-5 نوجوان آئے، انہوں نے اس کو باہر بلایا، اور ہم کھڑے ہیں، بچوں کی وین آئی تھی، بچوں کو میں بٹھا رہا تھا وین میں. دھب کی آواز آئی، سائلنسر والی گن تھی، مارے اور چلے گئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دینا ہے دکاندار نے. 10 روپے کے بدلے ہمارے گولی مار دی تھی کسی دکاندار نے. شرم کی بات ہے نا. 10 روپے چھوڑ دیں، تمہارے پاس 50,000 کی بندوق پڑی ہے، 10 روپے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ انسان کا وہ اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے. انسان اتنا بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ وہ دبیز پردوں کے اندر جھانک کے علم نکال لیتی ہے. کیسے کیسے علم دریافت کیا ہے. پرانے فلسفی دیکھ لیں، جدید سائنسدان دیکھ لیں، مصیبت ڈالی ہوئی. ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز پھاڑتے چلے جا رہے ہیں، اندر گھستے چلے جا رہے ہیں،
معنی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اتنی تلاش نہیں کر سکتا کہ میں اس آدمی جو مجھے تنگ کر رہا ہے اس سے کیسے جان چھڑاؤں قتل کیے بغیر. تو افسوس ہی ہوگا نا. پھر بہت بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، بے مثال. علم کو تشکیل کرنا، جھوٹے سچے جو بھی ہو، نیا علم دریافت کرتا ہے، یہ بناتا ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اس انسان سے یہ توقع ہوگی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولی مار دے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فساد پیدا کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. اس کو ابو بکر ہی بنایا گیا تھا لیکن وہ ابو جہل بن گیا. حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کی ہے کہ وہ ایمان میں آ جائے، کیونکہ باصلاحیت ہیں، وہ جینیس ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن کیا کر لیا اس نے، برباد کر لیا اپنے آپ کو. اور جی کوئی؟ جی السلام علیکم. سورہ الفرقان میں ہے کہ 3 ایسے گناہ ہیں جو اب بچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، دگنا عذاب ذلت کے ساتھ. ایک شرک ہے، زنا اور قتل ہے. اچھا شرک تو سمجھ آتا ہے، اب اللہ کے حقوق ہیں، آپ نے معافی مانگ لی. زنا بھی یہ میوچل کانسنٹ والا ریپ نہیں ہے، چلیں آپ نے معافی مانگ لی کہ میں نے غلط کیا. تو یہ جو ہے کہ قتل سے بھی آپ توبہ کریں تو اللہ کہتا ہے آگے سورہ الفرقان میں کہ میں اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. تو اس کا اطلاق کس طرح ہوگا؟ بالکل اچھی بات آپ نے کہی ہے. مثال کے طور پر اللہ خیر کرے کسی نے قتل کر دیا ہے تو اب اس کو شعور ہوا کہ میں نے کام خراب کر لیا، توبہ کی اس نے. توبہ کرنے کے بعد اب توبہ کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اپنے گناہ کا اعتراف، آئندہ اپنی اصلاح کرنے کا عزم، اور تیسرا جو غلطی کر لی ہے اس کو کس طرح سے کمپنسیٹ کرنا. تو اب اس نے قتل کر دیا تو قتل کی کمپنسیشن تو ہو نہیں سکتی، قاتل تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کو کوئی اس کا حل نکالے کہ مثلاً اس کی بیوہ اور یتیموں کو دیکھ بھال کریں، ان کو پڑھائے. سمجھیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ یا اللہ میں ان کو اب سنبھالتا ہوں تو مجھے معاف کر دینا. تو یہ ایک ایسی توبہ ہے جو کل قیامت والے دن کام آ سکتی ہے کہ اس نے اس کے یتیموں کو پالا پوسا، ان کو پڑھایا، ان کو اچھا انسان بنایا، ان کی بیوہ کا خیال رکھا، ان کو بھائی بن کر خدمت کرتا رہا. تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے. اس طرح کا کیا جا سکتا ہے. اگر وہ صرف گھر بیٹھ کے توبہ کرتا رہے پھر کم امکان ہے. پھر قیامت والے دن اس آدمی سے معاملہ ہونا ہے جس کو قتل کیا گیا. وہ اگر معاف کر دے گا تو ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، نہیں تو نہیں. کسی بھی پیغمبر کے ساتھ جب نئے نئے لوگ جڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان کی ایک الگ سے شدت ہے، ایمان کی الگ سے حرارت ہے. لیکن جو ہی وہ عموم میں آتا ہے، تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ایمان اسی کوالٹی سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے. اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. رسول کیا کوئی بھی اچھا معلم ہو تو وہ بھی فائدہ دیتا ہے، تو رسول تو پھر بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں اس کی صحبت، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو جذبہ ایمانی ہے وہ بیدار ہوتا رہتا ہے. لیکن قرآن مجید سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبیوں کے زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بہت اچھے ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن بعد والوں میں ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ بڑے ایمان والے لوگ دنیا میں موجود نہیں رہتے، تعداد کم ہو جاتی ہے. اور اصحاب الیمین کے بارے میں بتایا کہ وہ سلۃ من الاولین سلۃ من الاخرین، پہلوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، بعد والوں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد بالکل ہی کنگال ہو جاتی ہے امت، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت بھی اصحاب الیمین کی ایک بڑی تعداد ہے. البتہ سابقون کی تعداد بڑی چھوٹی ہے، اور اصحاب الشمال کی بھی دوسریوں کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال پہلے زمانے میں اس کو بیان بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن زیرو پر کبھی نہیں آتا. اس وقت اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں جن کے پاس اب انہوں نے دین کا ایک طرح سے انکار کر دیا، تو میں نے ملحدین میں بھی نیک لوگ دیکھے اس طرح سے کہ جب کہتے ہیں جی بس مجھے بتا دیں، حق بات سمجھ میں آ جائے گی تو میں مان لوں گا. یہ ان کے نیکی تقوی کی بات ہے. اور کچھ ایسے لوگ علماء کے اندر سے ہوتے ہیں کہ حق بات بالکل برہنہ کر کے سامنے رکھ دے، نہیں مانتے.
تو اس کا مطلب وہاں تقویٰ نہیں ہے. حالانکہ دیکھنے میں متقی آدمی ہے, عالم دین ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے ہم نہیں جان سکتے. مذہبیات, مجھے کئی لوگ ملتے ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں, یہ عالم دین ہے, آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں تمہیں کرتوت میرے کیسے ہیں. یہ ایک شعبہ زندگی ہے. آپ نے ڈاکٹری کی لائن اختیار کی ہے, میں نے دین کی لائن اختیار کی ہے, تو اس سے میں نیک کیسے ہو گیا؟ نیک تو ہوں گا اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, سچ بولنے سے, سچائی بتانے سے, مشکلات کے اندر حق پر قائم رہنے سے, تب میں نیک ثابت ہوں گا. علم تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے دیال سنگھ کالج میں انگریزوں کے زمانے میں ایک پروفیسر پڑھاتے رہے ہیں, ہندو تھے اور اسلامیات پڑھاتے تھے, اور ان کی بڑی شہرت تھی کہ بڑے اچھا پڑھاتے ہیں, بہت اچھی طرح واقف. تو دین کا علم جو ہے وہ ایک یہ شعبہ ہے زندگی ہے. ایک دین کا علم سیکھنے سے آدمی نیک نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے علماء دوزخ میں زیادہ ہوں گے. اس میں آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو انسان کے اندر تقوی کی ارج پیدا کرتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے ماحول میں رہتے ہیں, قرآن سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی مجلس بھی اچھی ہے, اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں, اچھی صحبت بھی میسر ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ تقوی کا ارج پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر قرآن سے اس چیز کی قرآن تقوی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, تو ہمارے ہاں جو رویے ہیں لوگوں کے قرآن کی طرف نہ آنے کے, تو آپ کے خیال میں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر جب آپ ایک وہ چیز جو آپ کے اندر تقوی پیدا کر رہی ہے آپ اس سے دور چلے جائیں گے, اس کے بعد پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو؟ دیکھیے, جو تقوی پیدا ہونے کی دو بڑی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اگر واقعتاً ہوں تو وہ متقی ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے ہونے کا یقین اور ایک آخرت کے ہونے کا یقین. اگر آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ متقی نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے تو آپ متقی نہیں ہو سکتے. خواہ رسول کی صحبت میں بیٹھ جائیں, نہیں ہو سکتے. آپ بس مہذب انسان بن جائیں گے بس. متقی ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر خدا, مجھے آج پتہ چل جائے کہ خدا نہیں ہے تو کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر خدا ہو اور مجھے پتہ چل جائے کہ آخرت نہیں ہونی ہے تو کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی زرداری بننا چاہوں گا اور نواز شریف بننا چاہوں گا اور عمران خان بننا چاہوں گا, پھر کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی اور احتیاطوں کی اور تقوی کی اور نمازیں پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی؟ یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر کسی حلقے میں موجود ہیں, کسی فرد میں موجود ہیں, تو وہ متقی ہے, بننے کا پوٹینشل رکھتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو عبداللہ بن ابی بنیں گے, مہذب ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. آپ نے سلیقہ سیکھ لیا, اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیکھ لیا, کھانا پینا سیکھ لیا, کیسے کھاتے پیتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو میرا جذبہ ایمان, دو ایمان بنیادی ایمان ہے. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بات کی ہے کہ تمہیں قیامت والے دن نجات ملے گی, تو یہی دو ایمان ذکر کیے ہیں. تو یہ دو ایمان ہیں جو فقط یہ دو ایمان ہونے چاہیے. پاکستانیوں میں یہ ایمان خبر کی حد تک ہے, انفارمیشن ہے ان کے پاس, ایمان نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید دیکھیے سورہ البقرہ کے آغاز میں بڑا عجیب آغاز ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو آخرت کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ آخرت کا یقین اگر ہوگا تو تقویٰ آئے گا. پتہ چلے کہ کل امتحان ہونا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے نا. نکمے طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ایک شوق سے پڑھنے والے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جب امتحان دینا یہ پڑھ لیتے ہیں آج. تو آخرت امتحان ہے جس کا رزلٹ نکلنا ہے, تو یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد یہ آدمی کو سیدھا کر دیتا ہے. اصل میں یوں سمجھے کہ اس کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کا دنیا کے دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے تو اب وہ چیزیں کرنے لگ جاتا ہے جو اس زاویے کے مطابق ہوتی ہیں. سر, پاکستان میں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا جس میں قومی املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا, کیا یہ فساد فی الارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو پکڑ کے لے کر جا رہی ہے تو یہ مطلب ٹھیک ہوگا یہ, کیونکہ یہ فساد فی الارض ہوگا پھر؟ جہاں فساد فی الارض تو کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اور اس تک نوبت کیسے پہنچی ہے, ہمیں اس میں شبہات ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان کی وجہ سے ہوا ایسا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایسا ہوا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
تو میرا فتویٰ تو اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ واضح کر دیں کہ واقعی جو کچھ ہوا ہے وہ فساد فی الارض ہے، کس نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، سزا کیا دی جا سکتی ہے، اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے اور سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ سیاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو سزائے موت کیوں نہیں دیتے ہیں، تو کسی منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا اس کو مجلس سے نکال کیوں نہیں دیتے ہیں، تو آپ نے کہا لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے۔ تو بعض اوقات سیاسی معنی میں سزائیں روکنی پڑتی ہیں، تو ملک میں اگر فساد بڑھنے کا امکان ہو تو سزائیں روکی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ شخصیات کے اندر دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے گرد لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کر لیتے ہیں کہ اس شخص کی بنیاد پر کلٹ بن سکتا ہے۔ ان شخصیات کے اندر دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، آپ دیکھیے چی گویرا، آپ دیکھیے راسپوٹین، آپ دیکھیے نیلسن منڈیلا، آپ دیکھیے مودودی صاحب، آپ دیکھیے عمران خان، یہ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ یہ نکمہ ہو، جاہل ہو، اجڑ ہو، اس نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ راسپوٹین کو دیکھیے کہ کیا قابلیت ہے، وہ آخری درجے کے ریپ تک کر جاتا تھا لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کا کرزمیٹک شخصیت اتنی زیادہ تھی، آپ تصویریں دیکھیں تو کراہت محسوس کریں گے، لیکن اس کے جو وہاں پریزنس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو عمران خان ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے کرزمیٹک شخصیت کی وجہ سے کلٹ پیدا کر چکا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے۔ وہ جاہل ہے، اجڑ ہے، جو بھی ہے، میں اس کو نہیں دفاع کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ بھٹو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، بھٹو نے جب کہا کہ میں مارچ کروں گا تو لاہور پاکستان ہل گیا، ایسا ہی یہاں پر ہے۔ اب یہ لڑکے والے جو ہیں اس کے عشق میں مبتلا ہیں، یہ عشق غلط ہے، عشق حق کے ساتھ ہوتا ہے، سچائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کسی خاتون اور مرد والا عشق کا نوعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنے لڑکے والے اس عشق میں مبتلا ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہیں میرے اندر یہ لٹک تو نہیں ہے کہ میں کسی شخصیت کے اثر میں آ گیا ہوں۔ اگر یہ آ گیا ہے تو یہ کام خراب ہے، یہ نارمل بات نہیں ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور ریاست جو کچھ کر رہی ہے اس وقت، اس کو بھی سمجھ سوچ کر کے ریاست میں فساد مزید پیدا نہ ہو جائے، نقصان زیادہ نہ ہو جائے، اس کو دیکھ کر اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ شکر ہے کہ وہ بڑا اقدام نہیں کر رہے، تو اس سے امید ہے کہ معاملات ٹھیک رہیں گے۔ لیکن ہے یہ فساد فی الارض، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب آپ لوگوں کے جان مال اور آبرو کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں تو وہ فساد فی الارض ہے۔ میں صرف یہ احتیاط کر رہا ہوں کہ کس نے کیا ہے مجھے نہیں پتہ، اور ہے جس نے بھی کیا ہے فساد کیا، اور جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سیاسی طور پر ملکی مفاد کے لیے سزا روکی بھی جا سکتی ہے۔ ہر سزا نافذ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جی، آپ نے ابھی فرمایا کہ متقی وہ ہے جس کے اندر لازماً اللہ اور آخرت کا شعور ہونا چاہیے، چلیں وہ عہد الست سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جس کو پوسٹ ماڈرن ایج کہتے ہیں، یعنی سم تھنگ بیونڈ ماڈرن، دیر از نو ون ریئلٹی، اس کی ڈیفینیشن اس لیے نہیں ہے، تو اس دور کا آدمی اگر اپنی ضمیر کی آواز سنے گا، ایسا انسان جو اس دور کا جمپل ہے، اور تو کیا اس کا ضمیر اس کو وہاں تک پہنچائے گا اللہ اور آخرت تک، یا ماحول کی وجہ سے وہ نہیں پہنچائے گا؟ دیکھیے، انسانی علم کے تین ہی راستے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ایک راستہ ہے امپیریسزم کا، ایک راستہ ہے ریشنلزم کا، اور ایک راستہ ہے ہیومنزم کا۔ تو ہمارے جو بھی جمپل جس کو آپ نے کہا ہے وہ امپیریسزم کے پالے ہوئے ہیں۔ یہ جب تک امپیریسزم کو نہیں چھوڑیں گے تب تک خدا تک نہیں پہنچیں گے، اور جو ریشنلزم والے ہیں وہ بھی جب تک ریشنلزم کو نہیں چھوڑتے وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے، جو اب ریشنلزم بن گیا، پوسٹ ماڈرنزم ہے۔ صرف وہی لوگ خدا تک پہنچ سکتے ہیں عقلی دلائل سے، امپیریسزم سے، ریشنلزم سے، جو انسان بن کر سوچتے ہیں۔ ان دونوں میں تینوں اپروچز میں بہت فرق ہے۔ میں جب انسان بن کر سوچتا ہوں تو اپنی ساری فیکلٹیز کو کام میں لاتا ہوں، اور جب میں امپیریسسٹ بن کے سوچتا ہوں تو صرف اپنے حواس کو کام میں لاتا ہوں، جس کو میں
ایویڈنس سے ثابت کر دوں بس وہی مانوں گا. اور جب میں ریشنلزم میں جاتا ہوں تو صرف جس کے لیے میں عقلی لاجیکل کوئی ایکسپلینیشن دے دوں اس کو مانوں گا. لیکن جب میں انسان بن کر سوچتا ہوں تو پھر میں اپنے اطمینان کو اصل اہمیت دیتا ہوں کہ مجھے کیا ٹھیک لگ رہا ہے پورے سین کے اندر. تو ہم اپنے مکتب فکر کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں فطرت کی روشنی میں سوچنا. تو اگر کوئی انسان فطرت کی روشنی میں سوچے گا تو لازماً خدا تک پہنچے گا. اس کا امپیریسسٹ ہونا اور اس کا ریشنلسٹ ہونا اس کو رکاوٹ نہیں بنے گا. تو جو صرف ریشنلسٹ بن کے سوچے گا نہیں پہنچ سکتا, جو صرف امپیریسسٹ بن کر پہنچے گا نہیں پہنچ سکتا خدا تک. آپ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سر قرآن تو اس پر کھڑا ہے کہ آپ جب اللہ اپنی بات پریزنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانی. تو قرآن از تھرائز آن ریشنل. نہیں, یہ اصل میں جس ریشنلزم کی میں بات کر رہا ہوں قرآن اس پر نہیں کھڑا ہے, وہ فطرت والے ریشنلزم پہ کھڑا ہے. جو ریشنلزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی تجربے کے بغیر گھر بیٹھے دماغی قوت لڑا کر علم حاصل کرنا ہے. اس کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے. پیور ریزننگ کا مطلب ہے کہ آپ نے تجربے کے بغیر علم حاصل کرنا ہے. اس میں صرف عقلی لاجکس اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. اور امپیریسزم کا مطلب ہے کہ آپ نے عقل سے کوئی کام نہیں لینا ہے, آپ نے تجربے سے اور ایویڈنس سے بتانا ہے کہ کیا چیز ثابت ہوئی ہے. فطرت یہ کہتی ہے کہ عقل کو بھی استعمال کرو, تجربے کو بھی استعمال کرو اور اپنی فطرت کو بھی استعمال کرو. اب بتاؤ کہ کیا حکم ہے. تو یہ ہے ریشنلزم قرآن کا. عقل والوں کے لیے نشانی کا مطلب ہے یہ مکمل انسان جو بکر عمر ہیں. اچھا سر, فطرت کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ریشنلی یا امپیریسزم کی طرف ہم نے جانا تو فطرت اٹسیلف کیا چیز ہے؟ لمبا موضوع ہے بہت جو آپ نے سوال پوچھا ہے, لیکن میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں. پیدائشی طور پر تجربے سے پہلے, عقل کے بیدار ہونے سے پہلے پیدائشی طور پر مجھے بے شمار چیزوں کا علم دیا گیا ہے. میں نے اپنا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے وہ اسی موضوع پر لکھا ہے کہ فطرت کو ثابت کیا میں نے اس میں اپنے خیال میں, پتہ نہیں وہ لوگوں کے خیال میں کیا صورت ہے. تو میں نے کوشش کی کہ پہلے 1 سال کے بچوں کے اوپر جو کام ہوا ہے سائیکالوجی کے اندر اس کو بیس بنایا میں نے. اس میں مثال کے طور پر ایک تجربہ بڑا دلچسپ ہے. 7-8 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو گفٹ دیا جاتا ہے. گفٹ دیتے ہیں تو 2 پیکٹس ہیں, وہ بڑا پیکٹ اٹھاتا ہے. بچہ جو ہے گفٹ کے لیے بڑا پیکٹ اٹھاتا ہے. تو لیکن وہ دونوں باکس کھولے جاتے ہیں تو ایک باکس میں جو بڑا ہے اس میں چھوٹا گفٹ ہے اور جو چھوٹا پیکٹ ہے اس میں بڑا گفٹ ہے, زیادہ اچھا. بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اس کو پھر دیتے ہیں, پھر ایک بڑا باکس ہے ایک چھوٹا باکس. تو اب وہ چھوٹا باکس اٹھاتا ہے, لیکن اب اس میں چھوٹا کھلونا ہے اور بڑا کھولتا ہے تو اس میں بڑا کھلونا ہے. بچے کو انہوں نے ایک ڈائلیما میں پھنسا دیا. اب جو تیسری بار تحفہ لے کے آتے ہیں تو وہ صحیح چوائس کرتا ہے. اب بتائیں کیسے کیا اس نے. یہ تینوں دفعہ گفٹ دیتے ہوئے ایک میٹرس پہ رکھا گیا تھا. گفٹ تینوں دفعہ گفٹ دیتے وقت ایک میٹرس پہ رکھے گئے تھے. تو اب اسے 30 دفعہ فیصلہ کیا کہ جو زیادہ دبا ہوا ہے میں نے وہ لینا ہے. 8 مہینے کا بچہ ہے, 9 مہینے کا. اس طرح کے بے شمار تجربات کیے گئے. ایک تجربہ یہ کہ 2 بچے ہیں, ان کو 2 خواتین سنبھال رہی ہیں, کو دودھ پلا رہی ہیں, پیمپر چینج کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. اور ایک خاتون آتی ہے دونوں کے پاس, کبھی اس کا فیڈر پھینک جاتی ہے, کبھی اس کا پیمپر اتار کے پھینک جاتی ہے, کبھی اس کو چٹکی کاٹ جاتی ہے. یہ سین اس کو دکھاتے ہیں دونوں بچوں کے. اور ایک سین یہ آتا ہے کہ وہ جو بری عورت ہے وہ بچے کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور بچہ ایسے کر کے رو رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اس بچہ برے ہاتھوں میں چلا گیا. یہ فطرت کام کر رہی تھی. میں نے یہ اس میں تھیسس پیش کیا ہے کہ میرے پاس اس کائنات کو سمجھنے کا پہلے دن ہی صلاحیت ہے. پہلے دن ہی اس کائنات کو میں سیکھنا شروع کر دیتا ہوں, سمجھنا شروع کر دیتا ہوں. اس کائنات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دیوار ہے, یہ ڈسٹنس ہے, یہ کوئی کلرز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کچھ صلاحیت ہے. وہ صلاحیت کا نام فطرت ہے.
پوٹینشیل بھی جو کہہ لیں تو پوٹینشیل کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نا. وہ چیز کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنے بچے سے، میرا بھی نواسا جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے، اس کو میں نے لینگویج سیکھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو کیسے پتہ چلا کہ پانی کا مطلب پانی ہے؟ وہ گرامر صحیح استعمال کرتا ہے. اور میں نے کام کرنے والیوں کو اس کا مذاق اڑاتے دیکھا، جب وہ کوئی لفظ غلط بولتے ہیں تو ہنستا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. ہماری کام کرنے والی شورما بولتی ہے شوارمے کو، وہ کہتا ہے نہیں شوارما کہو. 2.5 سال کا ہے. اس نے کیسے سیکھا ہے؟ 2.5 سال کی عمر میں وہ پوری زبان بول رہا ہے. علمی زبان کی باتیں کر کے کام کاج کرنے والی. کوئی ڈکشنری کھولی اس نے، کوئی گرامر پڑھی اس نے. نوم چومسکی کی بات بہت اچھی ہے کہ تمام انسان یونیورسل گرامر جانتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گرامر سیکھ کر آیا ہوا ہے. اس بات کی تو لینگویج کی فطرت موجود ہے، اخلاق کی فطرت موجود ہے. فزکس کا انیٹ فزکس کا نالج کے بہت سارے ثبوت ہیں، بایولوجی کے بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے سائیکالوجی کے ثبوت ہیں، بہت سارے اخلاقی ثبوت ہیں جو اب سائیکالوجی میں تحقیقات سے ثابت ہو رہے ہیں. خدا کہاں فعال کر رہے ہیں؟ خدا کے ہمارے دماغ کے اندر خدا کا پورا ایک سیکشن موجود ہے، وہ مانتا ہے اس کو. ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر رابرٹ ہیں غالباً، ان کا نام انہوں نے ایک فریز بنایا ہے کہ ہیومنز آر ریلیجسلی وائرڈ، کہ انسان جو ہے ان کی وائرنگ ہی مذہبی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے، اس نے جملہ پھر لکھا کہ رچرڈ ڈاکن جیسے لوگ جتنا مرضی پیٹتے رہیں انسانیت میں سے مذہب ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہیومنز آر ریلیجسلی وائرڈ. ان کی وائرنگ ہی مذہبی ہوئی ہے. مطلب کیا تھا اس کا؟ اس نے کہا جی کہ ہم نے خواتین، مردوں کے، بچوں کے ٹیسٹ کیے، اور مثلا ہم نے ریاضی کی ان کی اسکیننگ سے، تو ریاضی کے لیے ایک اسپیسیفک خانہ سب کا ایکٹیو ہوا، بلڈ فلو ادھر زیادہ ہوا. ہم نے شاعری پڑھائی تو شاعری والا خانہ ایکٹیو ہوا اور بلڈ کا فلو ادھر ہوا. اور جب ہم نے خدا کے بارے باتیں کی تو اس کے لیے دماغ کا ایک اسپیشل حصہ ایکٹیو ہوا، بلڈ فلو ادھر ہوا. سب کے یہاں کامن، سب کے یہاں کامن. تو بایولوجیکلی ہمارے دماغ میں خدا کا ایک حصہ موجود ہے. کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ ہم فلسفی ہو جاتے ہیں تب انکار کر سکتے ہیں، سائنسدان ہو جاتے ہیں تب انکار کرتے ہیں. جب ہم پورے انسان بنیں گے انکار نہیں کر سکتے.